تعلیم یافتہ لوگ، ڈاکٹر، انجینئر، اس قسم کے لوگ اس کے ہم نوا ہو گئے، اس کے ساتھ شریک ہو گئے، اور یہ خالصتاً انگریزوں کا ایک سازش تھا۔ اور اس بدبخت نے بہت کوشش کی، بہت کوشش کی۔ الحمدللہ اگرچہ اس کی وہ کوشش نہیں چل سکی جو اس نے کی، ایسا وقت تھا کہ حکومت وقت کی طرف سے یہ حکم تھا علماء کو کہ جلسہ ختم نبوت کے نام پہ کرو، سب کچھ کرو، لیکن غلام قادیانی کو خبردار کوئی گالی نہ دے، برا بلا نہ کہے۔ یعنی اس کا نام لینا ایک مقدس ہستی کے نام کے برابر تھا۔ علماء اکرام پر کیسی زحمتیں گزری۔ 53 کی تحریک، شاید آپ نے تاریخ نہ پڑھی ہو، مال روڈ لاہور، ابھی بھی اس مال روڈ لاہور پر واوڈا ہاؤس کا مین بڑا دفتر ہے۔ وہ دفتر اس بات کی گواہ ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اہلیان لاہور نے اس فتنے کے خلاف نکل کر جو قادیانیت مرد آباد، مرزائیت مرد آباد، ملعون قادیانی، جہنمی، یہ نعرے لے کر کے مال روڈ پر نکلے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس وقت کے وزیر اعظم یا کوئی صدر جی یا بہرحال اسی عہدے پر تھا چودھری محمد علی بوگرا، بڑا بدبخت انسان ہے۔ جب مرا تو کسی مسلمانوں کے قبرستان نے اس کو جگہ نہ دی۔ آج بھی کراچی کے گورا قبرستان میں وہ مردار پڑا ہے عیسائیوں کا، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن ہونے کا کسی نے بھی اجازت نہیں دی۔ جہاں بھی اس کی لاش لے جاتی کہ مسلمانوں کے قبروں میں، قبرستان میں اس کو دفن کرے، مسلمان نکلتے اور کہتے اس بدبخت کے اسلام سے کیا تعلق ہے۔ اس نے اس مال روڈ پر 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا کہ تم کیوں کہتے ہو کہ قادیانی مرد آباد، قادیانی ملعون مرد آباد کیوں کہتے ہو؟ تو اس بدبخت نے قادیانیت کے ساتھ دیتے ہوئے 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ کیا نوجوان، خوبصورت خوبصورت نوجوانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر اپنے آپ کو قربان کیا۔ میرے محترم دوستو، وقت گزرتا رہا، علماء اپنے سلسلے کو جاری رکھا، کتنے علماء دنیا سے چلے گئے، اس ختم نبوت کے معرکے میں کتنے علماء شہید ہو گئے، کتنے مسلمان شہید ہوئے، لیکن کوئی مسلمان اپنے عزم سے باز نہیں آیا اور برابر اس فتنے کا تعاقب کرتا رہا۔ آخر 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی کے متفقہ تمام یعنی جتنے بھی ممبران تھے، انہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کی اور الحمدللہ مسلمانوں کے سر درد کو کچھ نجات ملا۔ اسی حوالے سے اسی ہفتے کے آخر میں 31 اگست کو علماء آ رہے ہیں آپ کی کوئٹہ شہر میں ختم نبوت کانفرنس۔ یہ ہاکی گراؤنڈ جو ہے یہ اسٹیشن کے قریب، وہاں ایک بہت بڑی کانفرنس ہے، بہت عظیم علماء آ رہے ہیں مزید اس فتنے کے حوالے سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے۔ فتنوں کا دور ہے، خدا را اپنی ایمان کی حفاظت کیجیے۔ بہت بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے اور ہم ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا راہ چلتے اگر کوئی مقابلے پر چھوڑ آئے، جیسے آج کل کیا حالت ہے، کوئی صبح کوئی شہر ان بدبختوں سے خالی نہیں۔ آپ روڈ کے کنارے کھڑے ہیں، موبائل پہ گفتگو کر رہے، بدبخت موٹر سائیکلوں پر 2 سوار آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے سامنے پستول تان لیتے ہیں کہ جیب بھی خالی کرو اور موبائل بھی دے دو۔ ایسے فتنے ہیں، کوئی شہر خالی نہیں ہے۔ ہمارے اتنی پولیس، اتنی جنس، اتنا سب کچھ، واللہ اللہ جانتا ہے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ کتنے لوگوں کو اپنے مال سے محروم رکھا گیا، اپنے موبائلوں سے کھڑے ہو جاتے۔ اگر ایسا کوئی معرکہ سامنے آئے، کوئی ایسے چور آپ کے مد مقابل آئے، آپ کو پستول دکھائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
جو مال ہے موبائل ہے دے دیا کرو، اپنی جان بچا لیا کرو۔ جان بچانا فرض ہے، مال بچانا فرض نہیں ہے۔ اللہ اور دے دے گا لیکن جان بچانا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر چلتے چلتے ایسے بدبخت چور آ جائے کہ آپ سے آپ کے ایمان لینا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی قربان کر دو، ایمان کو چور کے حوالے مت کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ زندگی قربان ہوتی ہے تو قربان ہو جائے لیکن ایمان قربان نہ ہو جائے۔ تو اب موجودہ وقت میں آپ یقین کیجئے کہ ایمان کے ڈاکو ایسے ہر شہر میں ہر جگہ موجود ہے کہ آپ سے آپ کے ایمان لینا چاہتے ہیں۔ خصوصاً ایک تو ہمارے یعنی غیر تعلیم یافتہ طبقہ ہے، وہ تو پھر بھی اپنی ایمان پر بہت پختہ ہے۔ تو جس طریقے سے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اونچے ہستے ایک جگہ سے گزرے، ان کے پاس اللہ کے ہونے پر 100 دلائل تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس بات پہ چلتے چلتے جنگل میں پہنچے تو دیکھا ایک بڑھیا ہے وہ چرخہ کاٹ رہی ہے۔ وہ پرانے چرخے ہوتے تھے جس سے وہ اونی داغے وغیرہ اس سے ایک رسی بنایا جاتا تھا، تو وہ چرخہ کاٹ رہی ہے بوڑھی عورت نے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی عورت کے قریب آ کر بیٹھ گئے، کہا اماں کس پہ ایمان ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتی ہوں۔ کہا اللہ کتنے ہیں؟ کہا بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، اللہ تو ایک ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ کہا اماں آپ کو کیسے علم ہوا؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اللہ کی وحدانیت پہ؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا اس کو کیا معلوم تھا کہ میرے سامنے وقت کے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، اس کو علم نہیں تھا۔ اب وہ امام فخر الدین رازی بوڑھی عورت کے امتحان لے رہا ہے، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت سے کہا اماں جان آپ کے پاس دلیل کیا ہے اللہ کے ایک ہونے پر؟ کہا بیٹا بس مجھے وہ زیادہ باتیں تو نہیں آتی، میں سیدھی سادھی ایک بوڑھی عورت ہوں، بس یہ دیکھ رہی ہوں کہ میں چرخہ کاٹ رہی ہوں، اور جب میں اس چرخے کو چلاتی ہوں تو آگے رسی بن رہا ہے، اگر میں اس چرخے کو چھوڑ دوں رسی بننا بند ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھ گئی کہ یہ دن کا وقت پر آنا، رات کا وقت پر نکل آنا، اور موسموں کا تبدیل ہونا، اور دن رات کا تبدیل ہونا، حالات کا تبدیل ہونا، یہ سب کے سب کوئی ہے ایک ذات جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو میرا چرخہ بغیر کسی چلانے کے چل نہیں سکتا، تو اتنا بڑا کائنات کا نظام کیسے چل سکتا؟ بس میرے دل نے گواہی دی اللہ ایک ہے، اور اسی پر دلیل یہ ہے کہ اگر 2 ہوتے 3 ہوتے یا اس سے زیادہ ہوتے پھر کائنات کے نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو جب ایک بندہ ایک کام کرے تو وہ احسن طریقے سے ہو جاتے، جب مل جائے تو پھر اکثر اوقات وہ جو کام ایک بندے کا ہے جب وہ 2-3 کرنے لگ جائے تو خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ نظام جو احسن طریقے سے چل رہا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک اللہ ہے۔ بس امام فخر الدین نے کہا اماں اپنے عقیدے پر پختہ رہو، بہت زبردست عقیدے۔ تو یہ جنگل یا اس علاقوں میں جو سنی ہمارے پرانے بوڑھے بوڑھیاں جس بات کو سنا ہے پکے ہیں اپنے عقیدے پر، نہ ادھر کو ہے نہ ادھر کو ہے۔ لیکن خطرہ مجھے کن لوگوں سے ہے؟ جوانوں سے ہے، کالج میں پڑھے ہوئے لوگوں سے ہیں، جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں ان کے ایمان کو خطرہ ہے، جو اچھے تعلیم یافتہ ہیں ان کے ایمان کو خطرہ ہے، جو ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں جو بڑے اچھے پڑھے لکھے ہیں ان کے ایمان کو خطرہ ہے، ان سے خطرہ ہے۔ اس لیے پڑھے لکھے لوگ یہ پھر اللہ کے مقابلے میں بھی آپ کو دلیل دینے لگتے ہیں۔ یہاں اچھے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، امریکہ چلے جاتے جب واپس آتے کہا ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ٹھیک کیا، یہ کام ٹھیک نہیں کیا۔
ارے خدا کے بندے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اب وہ جو کام کرتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر کر نہیں سکتے۔ جب وہی آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کرتے۔ بس یہ تعلیم یافتہ لوگوں سے یہی خطرہ ہے، جب باہر جاتے ہیں تو الٹی سیدھی باتیں سن کر آ کر ہم پہ پھر اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، تو اس لیے یہ خطرہ ہے۔ اب ختم نبوت کا مسئلہ، ختم نبوت کا یہ بھی خطرہ کن لوگوں سے ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں سے خطرہ ہے کہ کہیں اس مسئلے میں الجھ کر، اب ہمارے پاکستان کا ایک تب بدبخت یہ ملک چھوڑ کر چلا گیا، نوبل انعام دیا گیا، ہمارے کالج میں طلباء کو پڑھایا جاتا ہے، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو یعنی جو بڑے اچھے پڑھے لکھے ہوئے ان کو گمراہ کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام پہلا پاکستانی مسلمان ہے جس نے، یہ کہا جا رہا ہے پہلا پاکستانی مسلمان ہے جس کو نوبل انعام دیا گیا، اور حالانکہ یہ پکا قادیانی، مرتد، ملعون ہے، بے ایمان ہے، بڑا آیا امریکہ ہم لوگ مسلمانوں کے ساتھ، بہت خیر خواہ کہ ہمارے کسی شخص کو وہ نوبل انعام دے دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ پکا دیکھتے ہیں کہ ہمارے رنگ میں رنگ ہے کہ نہیں، جب دیکھتے ہیں ان کے رنگ میں مکمل رنگ ہے تب جا کر وہ کہیں نوبل انعام ان کو دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالسلام اتنے اچھے انسان نہیں ہیں کہ اس کو نوبل انعام دیا گیا، وہ پکا مرتد قادیانی ہے، غلام قادیانی کا خاص نمائندہ ہے، اس لیے تو اس کو نوبل انعام دیا گیا۔ تو اب ہمارے تعلیم یافتہ لوگ بڑے فخر سے اس کے نام لیتے ہیں۔ جی دیکھیے ڈاکٹر عبدالسلام بچوں کو یہ پڑھایا جائے۔ ایک اسکول کی تقریب میں مجھے جانا ہوا، ایک بچے نے تقریر کی، جس طرح وہ اسکول کا ایک تقریب ہوتا ہے، بچے نے تقریر کی، ہم نے آگے چل کر فلاں بننا ہے، فلاں بننا ہے، اور آخر میں آ کر کے ہمیں ڈاکٹر عبدالسلام بننا ہے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، اللہ ہمیں ڈاکٹر عبدالسلام نہ بنائے، وہ تو مردود ملعون ہے، قادیانی ہے۔ میرے بیٹے ادھر آؤ، اس جیسے تم بننا چاہتے ہو۔ پھر میں آخر میں جو میری بات ہوئی، میں نے سب بچوں کو سمجھایا، خدا کے لیے اپنے ذہن سے اس بات کو نکالو، ہمارا کوئی بچہ ڈاکٹر عبدالسلام نہیں بنے گا، ہمارا بچہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بنے گا، موحد بنے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھنے والا بنے گا۔ ڈاکٹر عبدالسلام مرتد، ملعون، مردار، غلام احمد قادیانی کا خاص نمائندہ، اس جیسے میرا بچہ بنے گا۔ اب اسکول میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، اللہ رحم فرمائے، ہمارے بچوں کو ورغلائے جاتے، کالج کے طلباء کو ورغلائے جاتے، پڑھے لکھے لوگوں کو ورغلائے جاتے۔ تو میں کہتا ہوں اس سے تو ہمارے وہ بوڑھیوں کا ایمان مضبوط ہے، جو جنگلوں میں رہتے، دیہاتوں میں رہتے، ایک اللہ کو مانتے، اور یہ فضول قسم کی بات میں وہ نہیں آتے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا اور سردار احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی کمالات عطا فرمائے، کمال درجے میں عطا فرمائے، اعلیٰ درجے میں عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واحد اللہ کے وہ نبی اور رسول ہے جس کو اللہ نے آسمانوں پر بلایا۔ کوئی نبی، کوئی رسول اس مقام تک نہیں پہنچا ہے جس مقام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کوہ طور پہ جا کے، ہاں یا رب ارنی، اے اللہ اپنی ذات مجھے دکھا دے، تیرا سراپا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ اس دنیا میں تو میری ذات کو نہیں دیکھ سکتا۔ کہ اللہ میں ایک لمحے کے لیے آپ کی ذات دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمایا اس کوہ طور پہاڑ کی طرف دیکھیے، جب دیکھا فرمایا اس پر میں اپنی تجلی کروں گا، اگر تجلی دیکھ کر آپ اپنی جگہ قائم رہیں پھر سمجھ لو مجھے دیکھ سکتے ہو، نہیں تو پھر سمجھ لو اس کائنات میں کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے کوہ طور پر، جب دیکھا اللہ کی تجلی اس کوہ طور پہاڑ پہ ہوئے، فخر موسیٰ صیقا، موسیٰ علیہ السلام گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔
ایک وقت تک بے ہوش رہے، صرف اللہ کی تجلی دیکھنے کے بعد ایسی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے اللہ نے فرمایا، اب کہا کہ انی تبت الآن، اے اللہ میں اپنی اس بات سے توبہ کرتا ہوں، واقعی تیری تجلی کو میں نہیں دے سکتا، تیری سراپا کو کیسے دیکھوں گا۔ اور آپ کو یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے جا رہے تھے، ام ہانی کی گھر، آپ کی چچا زاد بہن کی گھر، آپ اس رات وہیں پر تھے، بالکل یہ باب عبدالعزیز کے سامنے وہ گھر ہوا کرتا تھا، وہاں سے سیدھے یہ باب عبدالعزیز کا دروازہ ہے، یہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لایا گیا حتیم کی طرف۔ حتیم میں جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سینہ چیر دیا گیا، تشتری لایا گیا، اور وہ کاٹنے کے جو آلات اللہ کی قدرت کی جو وہ اللہ جانتے ہیں وہ لائے گئے، جبرائیل سرجن تھے، میکائیل اور دیگر فرشتے ساتھ میں تعاون کرنے والے تھے، سب کچھ جنت سے لایا گیا، صرف پانی جنت سے نہیں لایا گیا، اس لیے کہ جنت یعنی آسمانوں میں اور زمینوں میں زمزم سے بہترین پانی کوئی اور نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے جس پانی سے دھویا گیا وہ زمزم کا پانی تھا، اس سے دھویا گیا اور بتایا گیا کہ اس روئے زمین تو کیا آسمانوں میں بھی زمزم جیسا پاکیزہ پانی نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اس لیے فرمایا باقی مشروب بیٹھ کر پیو، زمزم کا ادب یہ ہے اگر ہو سکے کڑے ہو سکتے ہو تو کڑے ہو کر پیو، یہ اس کے ادب ہے، یہ اتنا عظیم پانی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک چیرنے کے بعد دونوں کے لیے زمزم کا پانی استعمال کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، فرمایا میرے دل کو نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اللہ کے علم و حکمت معرفت اور اللہ کی قدرت کہ میں اس کو برداشت کر سکوں، عالم بالا میں جو کچھ میں دیکھنے جا رہا ہوں، تاکہ میں اس کو، یہ چھوٹے مرتبہ شک کے سینے کا واقعہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاکہ اللہ کے وہاں کی قدرت کو دیکھنا آپ کی بس میں ہو، ورنہ موسیٰ علیہ السلام تو یہاں تجلی سے بے ہوش ہو گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر پھر کیا حالت ہوتا، اس لیے وہاں کی طاقت بھر دی گئی تاکہ جو نظارہ سامنے آئے آپ دیکھ سکے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا میں گئے، وہ قوت وہ طاقت جو جاتے وقت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام نے سینہ چیر کر دھویا اور اللہ پاک کی قدرت کاملہ کی طاقت کو بھر دیا، اب وہاں جا کر جنت کا مشاہدہ بھی آسان، دوزخ کا دیکھنا بھی آسان، فکان قاب قوسین کا دیکھنا بھی آسان، اور اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں، اگرچہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول جب آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ اس مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے نزدیک ہو گئے، پھر فأوحى إلى عبده ما أوحى، جو اللہ وحی کرنا چاہتے تھے اپنے بندے کو وہ وحی کر دی، اور فرمایا ما كذب الفؤاد ما رأى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ نے اور دل نے نہیں جھٹلایا اس چیز کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا، جو آ کر بیان کیا، حق بیان کیا، خود اللہ فرماتے ہیں آپ کے دل دماغ نے نہیں جھٹلایا اس چیز کو جو آپ نے عالم بالا میں دیکھا، آپ نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا، ہاں میں نے دیکھا، بس میرے سامنے ایک نور ہی نور تھا چاروں جانب، جب گفتگو کرتا تو ایسے محسوس ہوتا کہ ایک سمت سے آواز نہیں آ رہی ہے، جیسے مشرق سے بھی آواز آ رہی ہے، مغرب سے بھی آواز آ رہی ہے، شمال جنوب سے بھی آ رہی ہے۔ ہم میں کوئی آپس میں جب ہم گفتگو کرتے
تو ہم ایک سمت میں مخاطب ہو جاتے ہیں، ایک سمت کی طرف متوجہ ہوتے سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک سمت کا تعین نہیں کیا، فرمایا چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی، چاروں طرف سے، فرمایا نور ارا، میں نے ایک نور کا منبع دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، لیکن میں اس کو یعنی برداشت تو کیا، لیکن میری بس میں نہیں تھا کہ میں اس کو اپنے دل دماغ میں سما سکوں۔ یعنی ایک عجیب نظارہ تھا۔ تو اس مقام پر پہنچا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کمالات سے نوازا، آپ کو ایک منصب عطا کرنا تھا، اس منصب کے لیے ضروری تھا کہ یہاں بلا کر اللہ پاک آپ پر اپنی کمالات کو مکمل فرما دے۔ یہ کمالات کی تکمیل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک آپ پر نبوت بھی ختم فرمانے والے ہیں، رسالت بھی ختم فرمانے والے ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی اور ہستی دنیا میں نہیں آئے گا جو نبی اور رسول کہلائے گا۔ اس لیے آپ کو با کمال بنایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک پہنچایا جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا، بلکہ بعض مقامات ایسے بھی آئے کہ جبرائیل پیچھے رہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تو فقا بقا و قوسین پر بلا کر اللہ پاک نے وہ سب کمالات عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنی دیدار سے آپ کو مشرف فرمایا۔ کسی نبی کسی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، اللہ کا دیدار نہیں کیا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ آپ نے اللہ کا دیدار کیا۔ پھر فرمایا آ کر کہ لوگوں سنو، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ عالم بالا سے آ کر فرمایا لوگوں سنو، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں۔ یہ 5 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنوائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے۔ زمینوں پر میرا نام سنو بلا تشویش، بلا زمین پر حضور نے فرمایا میرا نام محمد ہوگا، اور آسمانوں پر جب کائنات ختم ہو جائے گی اس وقت میرا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا میرا نام فرمایا انا ماحی، میں ماحی ہوں۔ ماحی کے معنی کفر کو مٹانے والا، میرے ذریعے فرمایا اللہ کفر کو مٹائے گا۔ اور فرمایا انا حاشر، انا حاشر سنو، سب سے پہلے قیامت میں جب لوگ اٹھیں گے سب سے پہلے اپنی روضے سے میں اٹھوں گا۔ اور فرمایا میں جب اٹھ جاؤں گا میرے دائیں سیٹ پر ابو بکر ہوں گے، بائیں سیٹ پر عمر ہوں گے۔ میں کھڑے ہو جاؤ ابو بکر، عمر تو بھی کھڑے ہو جا۔ دونوں کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ ابو بکر کی کندھے پر، دوسرا ہاتھ عمر کی کندھے پر، فرمایا لوگوں یہ نقشہ اپنے ذہنوں میں سنبھالو، سجا لو۔ اکذا نحشر یوم القیامہ، ہم اس طرح اپنی قبروں سے اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا۔ ارے ابو بکر عمر کے مقام کو نہ سمجھنے والوں، خدا تمہیں عقل کی ناخن دے۔ ایک بل آیا ہے اسمبلی میں، ان کی ہاتھ کل بلی مچ گئے۔ ہم صحابہ کو کب مانتے ہیں؟ 3-4 کو مانتے، اس کے علاوہ سب گمراہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت تک یہ ہدایت یافتہ طبقہ ہے، اور یہ کہتے نہیں ختم ہو گئے، ہم نہیں مانتے۔ جس کو بھی گالی دے، ہم ایک بی بی خدیجہ کو مانتے، باقی کسی امہات المؤمنین کو نہیں مانتے، ایسے الٹی سیدھی گفتگو کرتے۔ یہ وہ بھی چاہتے ہیں تحفظ ناموس صحابہ کرام، تحفظ ناموس خلفائے راشدین، تحفظ ناموس امہات المؤمنین، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت رسول۔ کیا ان کی تحفظ کا بل یہ نہیں چاہتا؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم چوکوں چراہوں پر تمام صحابہ کو گالی دیں؟ خدا کی قسم تمہیں لگام دیا جائے گا، تم جو کچھ کہتے ہو تمہیں لگام دیا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو فرمایا انا
حاشر سب سے پہلے روضہ رسول میں قبر سے میں اٹھوں گا. اور فرمایا انا عاقب، میں عاقب بن کے آیا ہوں. عاقب کی معنی ختم نبوت، اللہ نے مجھ پر نبیوں کا سلسلے کو ختم فرمایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سیاتی من بعدی ثلاثون دجالون کذابون کل یزعم انہ نبی ولکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے بعد 30 دجال کذاب جھوٹے پیدا ہوں گے، بڑے بڑے، یہ چھوٹے موٹے تو بہت ہے، بڑے بڑے غلام احمد قادیانی مرتد جیسا. فرمائے 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے. کل یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں. لیکن سنو میرے امتیوں، انا خاتم النبیین، میں نبیوں کو ختم کرنے والا، اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا. لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کے سامنے کوئی ایسا شخص آئے اور وہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ سننے والا اس سے کہے تمہارے پاس ثبوت اور دلیل کیا ہے، یہ دلیل مانگنے والا، یہ ثبوت مانگنے والا، یہ بھی کافر ہو گیا. اس لیے کہ اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عقیدہ نہیں رہا. جب نبوت مجھ پر ختم ہو گئی پھر حضور سے فرمان میرے بعد نبی کہاں سے آئے گا. اب جو اس کی دلیل ثبوت مانگ رہا ہے گویا اس کے ذہن میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، کوئی رسول آئے گا. یاد رکھے ثبوت مانگنے والا بھی اسلام سے نکل جاتا ہے. اور میرے محترم دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے کثرت کے ساتھ یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہیں، حدیث بری ہوئی ہیں. اب دیکھیے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جتنے غزوات ہوئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے غزوہ، ایک ہے سریہ. سریہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا دستہ بھیجا ہو اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے گئے ہو، اس کو سریہ بولتے ہیں، جس میں صرف صحابہ کرام کی شرکت ہوئی. ایک ہے غزوہ. غزوہ وہ ہے کہ جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک رہا ہو، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 27 غزوات ہوئے ہیں. 27 میں 9 غزوات میں لڑنے کی نوبت آئی ہے. باقی میں جیسے تبوک ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے اور عیسائیوں کو للکارا کہ تم کہتے ہو ہم تمہارے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، مسلمانوں ہم تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، ہم نے تمہیں زحمت نہ دی مدینے آنے کی، ہم تبوک پر پہنچ کر اردن کے دروازے پر دستک دے رہے، آؤ تم میں ہمت ہے، تو ہم پہنچ گئے ہیں. چھپ گئے، ایک عیسائی بھی نہیں نکلا. تبوک میں 40 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار رہا، ایک بھی نہیں، چھپ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، پھر چلے آئے. اس میں لڑائی نہیں ہوئی. یہ بھی غزوہ ہے لیکن لڑائی کی نوبت نہیں ہے. جتنے غزوات ہوئے اس میں مسلمانوں کی تعداد جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ہیں وہ ہے 337. کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے مسلمان شہید ہوئے وہ 337 ہے. اور صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے منکرین ختم نبوت کو ختم کرنے کے لیے صحابہ اکرام کی جو تعداد شہید ہوئی، حفاظ، قراء، علماء، اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام، ان کی تعداد 1200 ہے. ان کی تعداد 1200 ہے. اور جس وقت حضرت ابو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمان مسیلمہ کذاب سے لڑ رہے تھے، یعنی یمن کے وہ جو جٹا مدعی نبوت تھا اس سے مسلمان لڑ رہے تھے، اور اس وقت لڑائی ختم ہو گئی. مسلمان شہادت کی مرتبے پر ایک بہت بڑی تعداد میں فائز ہو گئے. خالد ولید اس موقع پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے مشن کو پورا کر دیا. ایک لاش پہ آ کر ٹھہر گئے. یہ کس کی لاش ہو سکتی ہے؟ مٹی آلود تھا اس کا چہرہ. بیٹھ گئے
اور اس لاش کے چہرے کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا. جب صاف کیا تو ابو جہل کا لڑکا حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کی لاش تھی. ابو جہل کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر اپنی جان قربان کر گیا. ساتھ میں ایک اور نوجوان کی لاش پڑی تھی، اس کے چہرے سے بھی مٹی صاف کیا، اور جب دیکھا وہ اکرمہ کا جوان سال بیٹا، دونوں باپ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر جان نثار کر گئے. اکرمہ کی لاش، اکرمہ کا سر آپ کی گود میں تھا. روتے روتے آپ کی ہچکی بند ہو گئی اور فرمانے لگے، اکرمہ کے چہرے کو مخاطب کر کے حضرت خالد ولید فرمانے لگے، اے ابو جہل کے بیٹے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، آج تو خالد بن ولید سے بھی بازی لے گیا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سیف اللہ نہ کہتے، شاید آج بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر جان قربان کر دیتا. لیکن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، آج تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر اپنے جان نثار کر دیا. کیسے صحابہ شہید ہوئے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس میں 5 نکات تھے، لیکن وقت کی کمی ہے. میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے اور کالج اور اسکول کے نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر یہ 5 نکات بتاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ختم نبوت کیوں ختم کر دی. انشاءاللہ وعدہ رہا کسی وقت میں اس حوالے سے بھی گفتگو کروں گا. بہرحال یہ تمہید تھا. انشاءاللہ 31 اگست کو علماء آ رہے ختم نبوت کے مسئلے پر اور وضاحت کے ساتھ. تو 31 اگست جمعرات کے دن 4 بجے سے پروگرام شروع ہوگا. آپ حضرات سے درخواست ہے ضرور اس میں شرکت فرمائیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے. انہوں نے تو جانوں کو قربان کر دیا، ہم اپنا وقت تھوڑا قربان نہیں کر سکتے؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ جمعرات کے دن 31 ہاکی گراؤنڈ پر. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.